الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت کے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کچھ احباب آج نئے تشریف لائے ہیں، ان کا آنا مبارک، لیکن ان سے گزارش ہے، کیا کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جس مجلس میں جائیں تو اس کا روپ بھی تھوڑا سا دھار لے. اب کچھ احباب وہ ہیں جو ہاتھ یہاں باندھ کر بیٹھے ہیں، یہ میرے کاغذوں میں سوئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہاتھ یہاں سے چھوڑ دیں، الرٹ ہو کر بیٹھیں. اور کچھ جو ہیں وہ گردن جھکا کے بیٹھے ہیں، تو گردن جھکا کر تو بھائی مراقبہ ہوتا ہے. اگر آپ نے مراقبہ کرنا ہے تو بیان کے بعد انشاءاللہ کروا دیں گے. بیان سننے کا، آواز سننے کا ادب یہ ہے کہ جو آدمی گفتگو کر رہا ہے اس کی طرف دیکھیں. کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے نہیں چل رہا، ہوا کدھر سے آ رہی ہے، میری طرف دیکھیں. گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں وہ ہیں جو سن کے سمجھ آئیں گی اور کچھ باتیں وہ ہیں جو دیکھ کے سمجھ آئیں گی. کچھ احباب وہ ہیں بیٹھے بعد میں ہیں، سونا پہلے شروع ہو گئے. تو کچھ 10 منٹ تو کم از کم گزار لو. بعد میں آ کر بیٹھے اور سو پہلے ہی گئے. بھی آپ سونے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. اگر آپ ظاہری طور پر نہ جاگے تو آپ کا اندر کیسے جاگے گا؟ یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، اس کو تو پوری توجہ سے سنو گے، پوری محبت سے سنو گے، تب جا کر کہیں تھوڑی سی سمجھ آئے گی. اور اگر تھوڑی سی توجہ سے سنو گے تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لیے پوری توجہ چاہیے آپ کی، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آرام سے اطمینان سے بیٹھیں. آپ بھی ذرا حضرت ادھر سامنے آ جائیں، مجھے دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے، سامنے آ جائیں. میرے محترم سامعین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہے۔ فرمایا کہ خوب غور سے سن لو، وہ تم سب کا دل ہے۔ دل اگر تمہارا ٹھیک ہے جسمانی طور پر، کوئی اور بیماری ہے تو کام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اونچی کہو آمین۔ جسمانی طور پر دل بیمار ہے، کسی کے سٹینٹ پڑ گئے ہیں تو اب وہ مشقت نہیں کر سکتا، دوڑ نہیں لگا سکتا، سیڑھیاں نہیں زیادہ چڑھ سکتا، ڈاکٹر منع کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا روحانی طور پر دل بیمار ہے، اب روحانی طور پر دل کیا بیمار ہے کہ دل کے اندر تکبر کی بیماری ہے۔ تکبر کسی سینگ کا نام نہیں ہے کہ جو متکبر انسان ہو تو اس کے سر کے اوپر 2 سینگ ہوں گے۔ تکبر یہ خالصتاً دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے۔ آپ تکبر کو معمولی سمجھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اور مشائخ لکھتے ہیں کہ یہ جو تکبر کی بیماری ہے یہ ایٹمی بیماری ہے، جس طرح ایٹم بم چلتا ہے کچھ نہیں بچتا۔ جس انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا اس کا کوئی بھی عمل نہیں بچتا۔ حسد ہے اس کی قسم، غصہ ہے، نفرت ہے، بغض ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، یہ سب اندر کی دل کی بیماریاں ہیں۔ اصل میں روحانی بیماریاں ان کو کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جادو ٹونا، نظر، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ بھائی یہ روحانی بیماریاں نہیں ہیں، روحانی بیماریاں یہ ہے تکبر، حسد، بغض، اناد، نفرت، لالچ، ہرس، ہوس، سب روحانی بیماریاں ہیں۔ اور ان بیماریوں کا علاج یہاں پر کرنا ہے۔ اگر کوئی ان بیماریوں کے ساتھ دنیا سے چلا گیا پھر یہ قبر میں جا کر برود بن کر پھٹے گی، آگ ہی آگ ہو جائے گی اس قبر میں۔ تو اس لیے ان بیماریوں سے پاک صاف ہو کر یہیں سے جانا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ میرے محترم سامعین، ظاہری طور پر تو ہم نے جسم کو بڑا صاف کر لیا، خوبصورت بنا لیا، لیکن حدیث مبارکہ میں جو بات آتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تمہارے جسموں کی طرف، مگر حق تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف۔ پروردگار تو دلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دل میلے کچیلے ہیں، دل تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، ہرس اور ہوس سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ دلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دل گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور خدا کے دربار میں انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ قلب سلیم کے ساتھ لگتی ہے۔ اس دل کی کتنی صفائی ہے، جتنا جو صاف دل ہے خدا کے دربار کے اندر وہ قیمت والا ہے۔ اور اگر اس کا دل گندا ہے، چاہے وہ مدینے کا منافق کیوں نہ ہو، خدا کے دربار میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ سورہ منافقون اللہ نے نازل فرمائی، منافقین کی ابتدا مدینہ منورہ سے ہوئی۔ حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور لولے لنگڑے تھوڑے سے جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، لولے لنگڑے اور بھی کو کام کر لیتے تھے۔ لیکن بات کیا تھی کہ اللہ نے نہ ان کے ایمان کو قبول کیا نہ ان کے اعمال کو قبول کیا، اس لیے کہ وہ دل کے کھوٹے تھے۔ تو خدا کے دربار میں قیمت لگے گی جس کا دل صاف ہے۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ صورت تو بظاہر ابو لہب کی بڑی خوبصورت تھی، لہب کا معنی آگ کا شعلہ، چہرہ اتنا چمکتا تھا، ماں اس کی کہتی تھی میرے بیٹے کے چہرے کے اوپر آگ شعلہ مار رہی ہے۔
مگر میں اس چمکتے چہرے کو کیا کروں جو جہنم کا ایندھن بن گیا. میں تو قربان جاؤں بلال حبشی کے اس چہرے کے اوپر جو جنت کا وارث بن گیا. بظاہر مکہ میں خاندان نہیں، ہونٹ موٹے، رنگ کالا ہے، لیکن چلتے مکے کی زمین پر ہیں اور چلنے کی آواز جنت کے محلات میں آ رہی ہے. تو خدا کے دربار کے اندر جسموں کی قیمت نہیں ہے، یاد رکھنا. خاندان کی قیمت نہیں ہے، کسی چدراہٹ کی قیمت نہیں ہے. خدا کے دربار کے اندر اگر قیمت ہے تو پھر تقویٰ کی قیمت ہے. خدا کے دربار کے اندر قیمت ہے تو قلب سلیم کی قیمت ہے. آپ شیشی کو دیکھیں، شیشی کی معمولی سی قیمت ہے، لیکن اگر اس کے اندر عطر ہو یا اس کے اندر کو اعلیٰ قسم کا پرفیوم ہو تو پھر وہ کتنی مہنگی ہو جائے گی. ہو جائے گی یا نہیں؟ شیشی کی قیمت نہیں، جو چیز اس کے اندر آئی ہے اس کی قیمت ہے. اسی طرح اگر کسی چھوٹی سی شیشی میں کوئی پیشاب ڈال کے ٹیسٹ کے لیے لے جائے، شوگر ٹیسٹ کرنی ہے جی، پتھری ٹیسٹ کے لیے پیشاب دینا ہے لیبارٹری میں جا کر، تو اب اس شیشی کی بھی کوئی قیمت نہیں رہے گی کیونکہ اس میں گندگی آ گئی ہے. اب اس کو ڈسٹ بین میں پھینکیں گے، کوئی استعمال نہیں کرے گا. کیوں؟ اس میں گندگی آ گئی ہے. اور جب اس کے اندر اسی شیشی میں خوشبو تھی، یہ ہزاروں میں تھی، اس کی قیمت تھی، ہر ایک اس کو چھینتا تھا کہ ہاں بڑی عمدہ خوشبو ہے. لیکن اسی خوشبو والی شیشی میں جب گندگی آئی تو کوئی قیمت نہ رہی. میرے محترم سامعین، میرا اور آپ کا وجود یہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی کیا قیمت ہے؟ کوئی ایک بک بھر کے آپ کو مٹی دے دے، جی چوری صاحب لے لو جی 2000 روپے دے دو، کہ دماغ خراب ہے تیرا؟ کیوں جی؟ وہ قیمت ہے؟ وہ قیمت نہیں ہے. میرا اور آپ کا وجود یہ مٹی سے بنا ہے، یہ ظرف مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر جو کمالات ہیں وہ حق تعالی نے ڈالے ہیں. اور جب یہ اپنے کمالات کی قدر کرے گا تو پھر خدا کے دربار میں اس کی قیمت بڑھے گی، ورنہ وجود کے اعتبار سے یہ بے قیمت ہے. پھول کی جڑ میں آپ کھاد ڈالتے ہیں، گوبر ڈالتے ہیں، پھر اس کو پھول لگتے ہیں، اس پودے کو بڑی عمدہ خوشبو آتی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یہ پھول کھاد کی وجہ سے لگے، کوئی نہیں کہتا یہ گوبر کی وجہ سے لگے. وہ کہتے ہیں یہ پھول پروردگار نے لگائے ہیں، اور اس کے اندر خوشبو بھی اللہ نے ڈالی ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو سمجھتا ہے کہ میرے جسم کی کوئی قیمت ہے؟ میں جسم کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کے اندر جو کمالات ہیں یہ تو میں نے ڈالے ہیں، اس کے اندر خوبیاں تو میں نے ڈالی ہیں. میرا احسان مان اور میری فرما برداری کر. اپنی حقیقت کو دیکھ لے. میں نے تو تجھے ایک ایسے پانی سے پیدا کیا ہے، جسم کو لگے جسم ناپاک ہے، کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک ہے، لیکن میری تخلیق دیکھ، میں نے اسی پانی سے پیدا کر کے تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا. تو میرا فضل و کرم تو دیکھ، کس پانی سے تجھے پیدا کیا اور ساری مخلوقات کا تجھے سردار بنا کے رکھ دیا، اور تیرے اندر اکڑ پھونک آ گئی کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، اور تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے میں بڑی چیز ہوں، تمہیں کیا پتہ. اللہ فرماتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرا فضل و کرم ہے تیرے اوپر. اور قرآن پاک میں حق تعالی نے انسانوں کو اپنے احسان یاد دلائے. فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.